ننقصها من اطرافها، اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ از ریڈیوسنگ the earth from its borders. تو ہم پھر سے سورۃ الرعد کی آیت 41 دیکھتے ہیں. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ نات الارض ننقصها من اطرافها، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. من اطرافها، تو اس کے کناروں سے جو گھٹانے کا مطلب ہے، اطرافن سے مراد جغرافیائی کنارے بھی ہو سکتے ہیں، جغرافیکلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی زمین کی جغرافیائی تبدیلی، جغرافیکلی زمین تبدیل ہو جاتی ہے، یا اقتصادی تبدیلی، یا اعتقادی تبدیلی، یا تمدنی تبدیلی، سوشل، فائنینشیل، فزیکل، جغرافیکل چینجز، سب کچھ ہی مراد ہو سکتا ہے. اور دنیا میں ہر دم حالات بدلتے رہتے ہیں، اور پیچھے بھی یہی بات آئی نا کہ جو کرنا ہے کرو، حالات بدلتے رہیں گے. یہاں انسان جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کو کہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا تو، اور جو بت پرست تھے تو ان کے نظریے کے ماننے والے گھٹ رہے تھے اور مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے تھے. اسی چیز کو سورۃ الانبیاء 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورۃ انبیاء 44 دیکھتے ہیں. بل متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطوافها افہم الغالبون. بلکہ ہم ان لوگوں کو، ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئی. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ تو جو ہے یہ سب ہم نے دیکھا کہ اقتصادی، جغرافیائی، اعتقادی، تمدنی ساری تبدیلیاں، سوشل، فائنینشیل، فزیکل، جغرافیکل، سب چینجز ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم سورۃ الانبیاء ہم نے دیکھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سائنٹیفک چینج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ زمین جو موجودہ آج یہ اپنے اصل سائز سے تقریباً 100 گنا بڑی تھی. آج جو زمین کا سائز ہے تو یہ پہلے اپنی جو موجودہ سائز ہے اس سے 100 گنا بڑی زمین تھی. اس وقت جو زمین ہے پہلے موجودہ اس وقت جو زمین ہے اس سے وہ 100 گنا بڑی تھی، تقریباً 100 گنا سائز میں بڑی تھی. 5 بلین سال پہلے پھر سکڑتے سکڑتے اتنی رہ گئی. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ کم ہو رہی ہے، اور زمین کا جو کور ہے اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک بڑھ جائے گا کہ وہ پھٹ پڑے گا تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یعنی جو ریڈ ہاٹ ہے زمین کے اندر کا جو حصہ ہے، جو گولا ہے، ریڈ ہاٹ جو گولا ہے وہ کمپریس ہوتا جا رہا ہے اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. The pressure of the Earth's core is increasing and it will be increased to the point of bursting and destroying everything. پورا اس کے کور کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھٹ جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. سورۃ الرعد. ٹھیک ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے لا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں. اس کے فیصلوں کو جو معقبہ ہے، معقبات یعنی پیچھے آنے والا. جب وہ فیصلہ کرے تو کوئی پیچھے آ کر اس کے فیصلے کو پلٹ نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ایک حکومت آتی ہے تو وہ اپنے کوئی فیصلے کرتی ہے،
تو پھر جو ہے دوسری اس کے آگے کوئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کے فیصلے تبدیل کر دیتی ہے. تو مسلسل چینجز آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی حکومت میں کوئی چینج نہیں. وہ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو ماشاء اللہ آج ہم نے یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی پڑھ لیا. سورۃ الفارات 41 آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے. الارض ننقصها من اطرافها، اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ از ریڈیوسنگ دا ارتھ فرام اٹس بارڈرس، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورۃ الرعد کی 41 میں بتا دیا تھا. سائنس بھی یہی بتا رہی ہے آج ہمیں 1400 سال بعد. تو قرآن میں سب کچھ ہے. دیکھیں سارے علوم ہیں، سارے علم کہاں سے آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے آ رہے ہیں. سائنس ہو، جغرافی ہو، امبرائولوجی پوری ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، پوری قرآن میں ہے. اور ڈاکٹرز نے اور میڈیکل سائنس نے ہمیں جیسے جیسے ابارشن ہوتے گئے تو پھر وہ اسٹیجز بتاتی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں، تمام علوم ہے، تمام علوم کا ماوا و منبع ہے. یہ جو ہے راہ ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو چلے انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے، سمجھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے عجائبات میں ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اس پہ تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.